بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نورٹی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے پاس وائس میسج کے ذریعے سوالات آتے ہیں واٹس ایپ پر یا ویڈیو کی شکل میں. آپ بھی اگر اپنا سوال پیش کرنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے اس نمبر کو نوٹ فرما لیں اور وائس میسج میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام یا ویڈیو اسمارٹ فون کی بنا کر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم آپ کے سوال کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں یوٹیوب اور فیس بک پر حاضر ہو جائیں گے. فیس بک پیج بھی ہمارا نور ٹی وی کے نام سے ہے. ڈسکرپشن باکس میں نیچے ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ براہ کرم اس پیج کو بھی لائک کر دیجئے تاکہ اگر یوٹیوب سے رابطہ ہمارا منقطع ہو جائے تو فیس بک پر رہیں، اور فیس بک سے اگر ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے تو واٹس ایپ، تاکہ ہم متعدد رخ سے اس رشتے کو مضبوط اور قائم اور دائم رکھ سکیں. بہرحال سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل بھائی. جی بڑے بھائی. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ، اللہم لک الحمد. اور میں نور ٹی وی دیکھتے رہتا ہوں یوٹیوب کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. اللہ کے کرم سے بہت سی معلومات ہوتی رہتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس ٹی وی کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے دنیا کے تمام بدعات و خرافات کو ختم کریں. آمین. بہت خوبصورت دعا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ اتنا منظم طریقے سے اس چینل کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کی حسد سے دور رکھیں. اللہم آمین. میرے بھائی، ایک سوال ہے میرا. وہ سوال یوں ہے، عورتوں کو جب بچہ ہو جاتا ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچہ دانی ڈھیلا پڑنے کی وجہ سے شرمگاہ سے آواز آتی ہے. اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے حالات میں بھی آواز آتی ہے. تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا عورتیں جب وہ آواز آئے نماز کے اندر پھر سے جا کے وضو کرے؟ کیونکہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ایک رکعت ہوا تب بھی آواز آتی ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھی یہ آواز آتی ہے. اس میں کوئی بدبو نہیں آتی ہے. آپ برائے کرم اس سوال کا جواب مجھے میرے واٹس ایپ میں بھی دیں اور یوٹیوب میں بھی دیں. میرے بھائی، دوسرا سوال میرا ہے کہ جو آج کل انڈیا پاکستان میں جانے کے وقت، یعنی آتے ہیں کوئی مہمان، اس کے بعد بولتے ہیں اللہ حافظ، یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کسی علماء کے ذریعے سے ان 2 سوالات کا میرا جواب ضرور دیں، مہربانی ہوگی. شکراً، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، صحت میں عافیت دے، آپ کی عمر میں برکت دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان خوبصورت اور انکریجنگ، حوصلہ مند جو جملے، کلمات، دعائیہ کلمات آپ نے شیئر کیے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ اس سے نہ صرف ہمیں آپ سے اور حوصلہ ملا ہے، بلکہ حوصلے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پیغامات ہمیں جڑنے کا موقع دیتے ہیں. جب ہمارے بھائی بہن
مختلف دنیا کے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور اب ان کی علمی پیاس بجھانے کے لیے ہم یوٹیوب پر ان کے جوابات لے کر آتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کنیکشن جڑا ہوا ہے، اور اس محبت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے بے چین ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ نو ٹی وی چینل کا پروگرام یا ہمارے ویڈیوز ہیں، انہیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پیاروں کو، سب کو جوڑیں، اور ہماری اس ٹیم کا آپ بھی حصہ بنیں، تاکہ ہم سب مل کر دین اللہ کی نشر و اشاعت میں حصہ لے سکیں. آپ کا جو دوسرا سوال ہے اللہ حافظ کہنا کیا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے. فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ سے اس سلسلے میں میری تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ایک ویڈیو بھی ان کی موجود ہے. میں کوشش کروں گا کہ اسکرین پر آپ کے اسے بتا سکوں کہ اللہ حافظ کہنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ کی حفاظت میں آپ کسی کو دے رہے ہیں استودعکم اللہ، اس طرح کے الفاظ کہنا عربی زبان میں یا اپنی زبان میں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. شیخ نے فرمایا اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کی حفاظت فرمائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد اس جملے میں شریک نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کا وہ گمبھیر مسئلہ جس نے واقعی مجھے بھی ایک خاصی تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آیا عورت کی جو شرمگاہ ہے اس سے آواز نکلتی ہے، اور اس آواز کے نکلنے کی وجہ سے کیا یہ نواقض الوضو میں شامل ہے؟ کہ عورت کی وضو ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ اس نے وضو کی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے اور آواز آئی ہے؟ آئیے میں رخ کرتا ہوں سماحت شیخ عبداللہ المطلق کی جانب، جو سعودی عرب کی لجنۃ الدائمہ والافتاء و فتویٰ کمیٹی کے رکن ہیں. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. تقول الهواء الذي يخرج من الفرج وتقول يعني ان هذا يحصل لها كثيرا في السوق وفي غيره، وأنها تتوضأ لكل صلاة يعني بناء على فتوى. يعني الهوى شیخ سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ بعض مرتبہ خواتین مارکیٹ کر رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، یا کہیں کسی رشتہ دار کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہوا خارج ہو جاتی ہے شرمگاہ سے، اور کسی نے ان کو یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ سماحت الشیخ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. الهواء الذي يخرج من القبل لا ينقض الوضوء. الهواء الذي يخرج من القبل لا ينقض الوضوء. شیخ نے بالکل اختصار سے کام لیتے ہوئے دو ٹوک بات کی ہے کہ وہ ہوا جو شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے عورت کی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لكن الذي يخرج من الدبر هو الذي ينقض الوضوء. لیکن جو پخانے کی جگہ سے ریا یا آواز آتی ہے، ری خارج ہوتی ہے یا آواز آتی ہے، تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. یہ نواقض وضو میں سے ہے. فإذا كان الإنسان مصاب بسلس، اگر ایک انسان کو، بہت سے لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب آتا رہتا ہے، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، وضو کر لیا ہے، پیشاب آ گیا ہے، وضو کر لیا ہے، ان کو رے خارج ہوتی رہتی ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، آواز آتی رہتی ہے، یہ بیماری ہے. في الهواء الذي يخرج من الدبر فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة، يعني يتوضأ للظهر وإذا جاء العصر يتوضأ. ایسا شخص جو پیشاب کے قطروں یا ہوا گیس کی بیماری سے گزر رہا ہو، اس کے لیے وہ جب کسی بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر لے، اور وہ وضو اگر وضو کرتے ہوئے بھی ری خارج ہو جائے تو اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وضو مکمل کر لے. جب اس کی ظہر کے وقت اذان کے بعد وقت داخل ہونے کے بعد اس نے وضو کی ہے اور
جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا اپنی، تب تک اس کی یہ وضو چاہے پیشاب کے قطرے ہی آتے کیوں نہ رہیں، چاہے ریا خارج ہی ہوتی کیوں نہ رہے، چاہے آواز ہی کیوں نہ آتی رہے، کیونکہ یہ بیماری ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وإذا توضأ ما عاد عليه من ليس عليه شيء في الذي يخرج بعد الوضوء. اگر وضو کر لیا اور آپ نے وضو کے بعد کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. أما الذي يخرج من القبل فإنه لا ينقض. اور عورتوں کے لیے خاص طور پر جو ان کی شرمگاہ سے ہوا یا آواز نکلتی ہے اس سے لا ينقض الوضو. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو وضو ٹوٹنے کی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ شرمگاہ سے، پخانے کی جگہ سے آواز کا آنا یا ہوا کے ساتھ بدبو کا آنا، یہ نواقض الوضو میں سے ہے. لیکن عورت کی شرمگاہ سے اگر آواز آ رہی ہے، جیسے کہ سائل نے پوچھا ہے، آواز آ رہی ہے اور ریا خارج ہوا خارج ہو رہی ہے، اور بہت سے خواتین کو یہ بیماری ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے وضو کر لی ہے، وہ وضو آپ کی ایک تو یہ کہ ٹوٹے گی نہیں، وہ الحمدللہ نماز بھی پڑھیے، اور اگر آپ دوسری نماز بھی پڑھنا چاہیں اس کے بعد تو وہ نماز وضو کو اس سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے. البتہ وہ لوگ جو کہ پیشاب کے قطروں اور گیس کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی شیخ نے فرمایا کہ وہ جب وقت داخل ہو گیا نماز کا اس وقت وضو کر لیں، اور اس کے بعد اگر اثناء الصلاۃ نماز کے دوران بھی وضو ان کی باقی رہے گی، اگر وہ اس بیماری کی وجہ سے پیشاب کی قطرات بھی یا کوئی چیز شرمگاہ سے یا پخانے کی جگہ سے ان کو نکلتی ہوئی محسوس ہو، تب بھی چونکہ یہ بیماری ہے تو اس کا حکم بھی وہ وضو نہیں ٹوٹتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. اور اس طرح کی ویڈیوز براہ کرم پلیز 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 شیئر کیجئے. ہم اور آپ اگر شیئر کریں گے تو یقین جانیے ہم سب مل کر سماج سے جو جہالت ہے وہ دور کر پائیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائیں گے، لوگوں کو صحیح اسلامی تعلیمات دے پائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور اپنے قیمتی مشوروں سے، دعاؤں سے اس طریقے سے واٹس ایپ پر ہمارے نمبر پر وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.